أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہم اس بات پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی کامل انسان پیدا ہوا ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نہ آپ سے پہلے کوئی آپ جیسا کامل انسان پیدا ہوا، نہ ہم بعد میں پیدا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی اور تمام اخلاق اور تمام انسانی صفات کے اعلیٰ ترین معیار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع ہے. کوئی خلق لے لیں، آپ میں اس کے اعلیٰ ترین معیار موجود ہیں جو کسی دوسرے انسان میں نہ تھے، نہ ہیں اور نہ ہوں گے. انہی صفات اور اخلاق میں ایک خلق عاجزی اور انکساری کا ہے، جس کی اعلیٰ ترین مثال آپ میں پائی جاتی ہے. اپنے ماننے والوں کو بھی آپ نے ہمیشہ یہ نصیحت فرمائی کہ عاجزی کے خلق کو ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش ایک مومن کو کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلیٰ خلق آپ علیہ وسلم کے اس اعلیٰ خلق کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں اعلان کرنے کا کہا کہ کل انما انا بشر مثلکم، تو انہیں کہہ دے کہ میں صرف تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری اور کامل شریعت لانے والے نبی کا مقام عطا فرمایا. لیکن پھر بھی یہی آپ سے اعلان کروایا کہ کہہ دو کہ میں بشر ہوں اور ایک عاجز انسان ہوں. بہرحال اس حوالے سے آج میں کچھ احادیث اور حضرت مسیح علیہ السلام کے اقتباسات پیش کروں گا جس سے آپ کے مختلف مواقع پر اس خلق کا اظہار ہوتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کسی کامل انسان کا نمونہ موجود نہیں اور نہ آئندہ قیامت تک ہو سکتا ہے. پھر دیکھو کہ اقتداری معجزات کے ملنے پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال ہمیشہ عبودیت ہی رہی. عاجز انسان بن کے رہے، عاجز بندے بن کے رہے اور بار بار انما انا بشر مثلکم ہی فرماتے رہے، یہاں تک کہ کلمہ توحید میں اپنی عبودیت کے اقرار کا جزو لازم قرار دیا، جس کے بدون مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. سوچو اور پھر سوچو، بس جس حال میں ہادی اکمل کی طرز زندگی ہم کو یہ سبق دے رہی ہے کہ اعلیٰ ترین مقام قرب پر بھی پہنچ کر عبودیت کے اعتراف کو ہاتھ سے نہیں دیا، تو اور کسی کا تو ایسا خیال کرنا
اور ایسی باتوں کا دل میں لانا فضول اور عبث ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ خالی شیخیوں سے اور بے جا تکبر اور بڑائی سے پرہیز کرنا چاہیے، اور انکساری اور تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حقیقتاً سب سے بڑے اور مستحق بزرگی تھے، ان کے انکسار اور تواضع کا ایک نمونہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ لکھا ہے کہ ایک اندھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر قرآن شریف پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمائد مکہ اور رؤسائے شہر جمع تھے، اور آپ ان سے گفتگو میں مشغول تھے۔ باتوں میں مصروف کی وجہ سے کچھ دیر ہو جانے سے وہ نابینا اٹھ کر چلا گیا۔ یہ ایک معمولی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق صورت نازل فرما دی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں گئے اور اسے ساتھ لا کر اپنی چادر مبارک بچھا کر بٹھایا۔ اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں عظمت الہی ہوتی ہے، ان کو لازماً خاکسار اور متواضع بننا پڑتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی بے نیازی سے ہمیشہ ترساں لرزاں رہتے ہیں۔ بس یہ ایک واقعہ نہیں جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے یا حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، بلکہ ایک سبق ہے جو ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ عاجزی اور انکساری کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی تم بھی کوشش کرو اگر ان کی محبت کا دعویٰ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کو عاجزی کی حقیقت اور اس پر عمل کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ایک موقع پر فرماتے ہیں، جس کی حضرت ابن عباس نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے لیے سر کے ساتھ 2 زنجیریں بندھی ہوئی ہیں، ایک زنجیر آسمان کی طرف ہے اور ایک زنجیر زمین کی طرف۔ جب بندہ عاجزی اور فروتنی اختیار کرتا ہے تو وہ فرشتہ جس کے ہاتھ میں آسمان والی زنجیر ہے اسے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ عاجزی سے نیچے جھکتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ اس کو اوپر کا مقام دیتا ہے، اور جب وہ تکبر اور سرکشی کرتا ہے تو زمین والی زنجیر اسے نیچے کھینچ لیتی ہے۔ تکبر کرنے والے کو پھر کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں نیچے گرا ہوا ہے، زمین پہ گرا ہوا ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے روایت کہ جب بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7ویں آسمان تک بلند کر دیتا ہے۔ بس اگر ہم خواہش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں تو عاجزی اس کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال میں سے کچھ کم نہیں کرتا، اور اللہ کسی شخص کو عفو کی وجہ سے نہیں بڑھاتا مگر عزت میں، یعنی عفو کی وجہ سے عزت بڑھتی ہے، اور کوئی اللہ کے لیے تواضع اختیار نہیں کرتا مگر اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ بس یہ اصولی باتیں بیان کی ایک مومن کے لیے کہ صدقہ اور مالی قربانی سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، اس لیے وہم دل سے نکال دو کہ مالی قربانی سے تمہارے مال میں کمی ہوگی۔ معاف اور درگزر کرنے سے عزت میں کمی نہیں ہوتی بلکہ عزت بڑھتی ہے۔ یہ ہے کہ حقیقت لوگ پہچان لیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے دنیا کے معاشرتی جھگڑوں کے، معاشرے میں جو جھگڑے ہیں۔ پھر فرمایا، اور عاجزی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ بلندی عطا کرتا ہے، جتنے عاجز بنو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی تمہیں بلند مقام دے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لیے عاجزی کے کیا معیار تھے؟ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطو کر کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے سردار ابن سردار، اے ہمارے خیر ابن خیر۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تقوی کو اپنا اوپر لازم کر لو، شیطان تمہیں بہکا نہ دے۔ میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا پیغمبر ہوں۔
اللہ کی قسم میں بھی پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے میرے مرتبے سے جو اللہ نے مجھے دیا ہے بڑھا چڑھا کر بیان کرو۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے اعلان کروایا تو اپنے عملی نمونے سے بھی آپ نے اسے ثابت کر دیا۔ پھر آپ کی اپنی عاجزی کی انتہا کی ایک اور مثال حدیث میں ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کسی کو اس کا عمل جنت میں ہرگز داخل نہیں کرے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو بھی؟ آپ نے فرمایا نہیں مجھے بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ مجھے اپنے فضل اور رحمت میں ڈھانپ لے۔ اس لیے جو عمل کرو نہایت سنوار کر کرو اور اسے قرب الہی کے لیے بجا لاؤ، اور تم میں سے کوئی موت کی آرزو ہرگز نہ کرے، اگر وہ نیک ہوا تو ہو سکتا ہے کہ وہ نیکی میں اور ترقی کرے، اور اگر بد ہوا تو ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ مساکین سے محبت کیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعا میں کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہم احیینی مسکینا و امتنی مسکینا و عاشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اے میرے اللہ مجھے مسکین کے طور پر زندہ رکھ، اور مسکین کے طور پر موت دینا، اور مسکینوں کے گروہ میں مجھے اٹھانا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے اور بیکار کام نہیں کرتے تھے، یعنی ذکر الہی بہت کرتے تھے، نماز لمبی کرتے اور خطبہ مختصر دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برا نہیں مناتے تھے کہ آپ بیوہ اور مسکین کے ساتھ چلیں اور ان کی ضرورت پوری کریں۔ یہ عاجزی کی یہ بھی حال تھی، صرف عبادت کا معیار تو تھے لیکن عاجزی کا بھی یہ حال تھا کہ کسی بھی مسکین اور بیوہ کے بھی کی جو بات سننے کے لیے پورے صبر اور تحمل سے اس کو وقت دیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک نے بیان کیا کہ اہل مدینہ کی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی بھی اپنی حاجات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پکڑ کر آپ کو جہاں چاہتی لے جاتی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک عورت نے جس کی عقل میں کچھ فرق تھا عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے۔ آپ نے فرمایا اے ام فلاں دیکھ جس گلی میں بھی تو چاہتی ہے لے چل، یہاں تک کہ میں تیرا کام پورا کر دوں۔ پھر آپ اس کے ساتھ ایک راستے پر تشریف لے گئے، یہاں تک کہ اس نے اپنا کام کا عرض کیا اور وہ کروا لیا، جو مطالبہ تھا پورا ہو گیا۔ بہرحال روایت میں اس عورت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کا نام ام ظفر بیان ہوا ہے، جو خدیجہ کی خادمہ تھیں، اور ذرا عقل میں ذرا تھوڑی سی یہ اتنا زیادہ عقل مند نہیں تھیں، تھوڑا سا نقص بھی ہوگا، بعض دفعہ ہوتے ہیں وہ صحیح نہ سمجھ نہیں سکتے بات کو، فہم اچھی طرح نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ خدا نخواستہ دماغی طور پر مفلوج تھیں، لیکن بہرحال اتنی عقل والی بھی نہیں تھیں، لیکن اس کا بھی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات کا خیال رکھا۔ ایک روایت میں آتا ہے عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوا، یہاں تک کہ مدینہ پہنچا اور مسجد میں داخل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون ہو؟ میں نے عرض کیا میں عدی بن حاتم ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور مجھے اپنے گھر کی طرف لے جانے لگے۔ راستے میں ایک ضعیف عورت آ گئی اور اس نے بڑی دیر تک آپ سے کچھ اپنی حاجت عرض کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کھڑے رہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا یہ شخص بادشاہ نہیں ہو سکتا، بادشاہ تو اس طرح غریبوں کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، بادشاہوں میں ایسے اخلاق نہیں ہوتے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر اپنے مکان کی طرف میں داخل ہوئے اور ایک موٹا گدا اٹھا کر میری طرف ڈال دیا اور فرمایا اس پر بیٹھو۔ کشن تھا ایک بڑا گھر میں، اس مہمان کو دے دیا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ تشریف رکھیں اس پہ۔ آپ نے فرمایا تم نہیں، تم بیٹھو۔ آخر میں اس پر بیٹھا اور آپ زمین پر بیٹھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ بات ہرگز بادشاہوں کی سی نہیں ہے، یہ تو بہت عاجز انسان کی باتیں ہیں۔ بچوں سے بھی پیار اور عاجزی کا اظہار کرتے تھے، انہیں اسلام میں پہل کرتے تھے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انصار کے پاس جاتے تو ان کے بچوں کو سلام کرتے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے اور ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن مسعود نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے اس سے بات کی اور حضور کی روب کی وجہ سے اس کے کندھے کانپنے لگے۔ آپ نے اس سے فرمایا اطمینان رکھو، میں کوئی بادشاہ نہیں، میں تو ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیاں اگرچہ ایسی تھیں کہ تمام انبیاء سابقین میں اس کی نظیر نہیں ملتی، مگر آپ کو خدا تعالیٰ نے جیسی جیسی کامیابیاں عطا کی آپ اتنی فروتنی اختیار کرتے گئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص حضور پکڑ کر لایا گیا۔ آپ نے دیکھا تو بہت کانپتا تھا اور خوف کھاتا تھا، مگر جب وہ قریب آیا تو آپ نے نہایت نرمی اور لطف سے دریافت کیا، فرمایا کہ تم ایسے ڈرتے کیوں ہو؟ آخر میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں اور ایک بڑھیا کا فرزند ہوں۔ ظاہری رکھ رکھاؤ اور تکلف سے بھی آپ بہت بالا تھے، اس کا اظہار آپ کے مدینہ ہجرت کے وقت واقعہ میں ملتا ہے۔ کئی دفعہ ہم نے سنا، چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ہجرت مدینہ کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہ سنتے ہی مسلمان اٹھ کر اپنے ہتھیاروں کی طرف لپکے اور حرہ کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ آپ انہیں ساتھ لیے ہوئے دانی طرف مڑے اور بنو عمر بن عوف کے محلے میں ان کے ساتھ اترے، اور یہ دوشنبہ سوموار کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ حضرت ابوبکر لوگوں سے ملنے کے لیے کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہے، اور انصار میں سے وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا آئے اور حضرت ابوبکر کو سلام کرنے لگے، یہاں تک کہ دھوپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے لگی۔ حضرت ابوبکر اٹھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی چادر سے سایہ کیا۔ اس وقت لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ ممبر پر کھڑے کہہ رہے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے میری تعریف میں مبالغہ نہ کرو جیسے نصارہ نے ابن مریم کی تعریف میں مبالغہ کیا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں اور تم یہ کہو کہ اس کا بندہ اور اس کا رسول۔ اسی طرح علی بن حسن نے اپنے والد سے روایت کی، ہم سے اسلام کی محبت کی وجہ سے محبت کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میرے مقام و مرتبہ کے حق سے زیادہ نہ بڑھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنانے سے پہلے اپنا بندہ بنایا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اسلام کی محبت کی وجہ سے محبت کرو۔ مطرف نے بیان کیا کہ میرے والد نے بتایا کہ میں بنو عامر کے وفد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ ہمارے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا سردار تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہم نے عرض کیا آپ ہمیں فضل کے لحاظ سے افضل ترین ہیں اور احسان کرنے میں ہم سب سے عظیم ترین ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنی بات بیان کرو، یا فرمایا اپنی باتیں بیان کرو، شیطان تمہیں دلیر نہ کر دے۔ یہ ہے آپ کی عاجزی کا مقام کہ فوراً ٹوک دیا کہ ان باتوں کو چھوڑو، یہ تمہارے اندر باعث میں ہو سکتا ہے بعد میں بہت خواہشیں پیدا کریں۔ تمہیں جو اپنا مقصد ہے اصل جس کے لیے آئے ہو وہ بیان کرو، اور غلط قسم کی باتیں نہ کرو میرے لیے، حالانکہ آپ کے لیے جو تعریف کے الفاظ استعمال کیے جاتے وہ ہو سکتے تھے۔ حضرت ربیع بن معوذ بن افراء کہتی تھیں کہ جب میرا رخصانہ ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اندر تشریف لائے اور میرے بستر پر اس طرح بیٹھ گئے جیسے تم میرے پاس بیٹھے ہو۔ جس کو بیان کر رہی ہیں اس کو انہوں نے کہا، تو اس وقت ہماری چند لڑکیاں دف بجانے لگیں اور میرے ان بزرگوں کی تعریف کرنے لگیں جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے، اور ان اشعار میں ان میں سے ایک لڑکی نے کہا، ہم میں ایک ایسا نبی ہے
جو جانتا ہے کہ کل کیا کچھ ہوگا۔ آپ نے فوراً فرمایا اس کو جانے دو اور وہی گاؤ جو پہلے گا رہی تھی۔ یہ باتیں غلط ہیں کہ عالم الغیب، مجھے علم کا غیب کا علم ہے، عالم الغیب تو صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت عبداللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا کسی کو نہ چاہیے کہ وہ کہے کہ میں یونس بن متی سے افضل ہوں، باوجود افضل ہونے کے آپ نے اس مقابلہ سے منع فرمایا اور انتہائی عاجزی کا اظہار کیا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا خیر البریہ، یعنی اے مخلوق میں سب سے بہترین شخص۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، یقیناً آپ خیر البریہ تھے اور ہیں، اور مخلوق میں سب سے افضل ہیں، رسولوں میں بھی سب سے افضل ہیں، لیکن اپنی انتہائی عاجزی سے اسے آپ نے حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کر دیا۔ آپ کی عاجزی کی ایک مثال کا ایک ذکر یوں ملتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ آواز دی اور ہر دفعہ آپ نے کہا لبیک لبیک، یعنی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ جب قریباً سارا عرب فتح ہو گیا تو اس فاتح عرب نے 1 لاکھ سے زائد صحابہ کے ساتھ حج فرمایا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا یہ عالم تھا کہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ایک عام کجاوے والی سواری پر اور چادر پر، جو چادر 4 درہم کے برابر تھی اور اس کے بھی برابر نہ تھی، بلکہ اس کے بھی برابر نہیں تھی، یعنی بہت عام سی چادر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم حجۃ لا ریا فیہا ولا سمعہ، اے اللہ حج ایسا ہے، ایسا حج کہ اس میں نہ کوئی ریا ہے یعنی دکھاوا ہے، نہ شہرت کی طلب ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں آن وسلم کی مدح اور تعریف میں آپ کے نام کی کہ احمد کا نام مظہر جمال ہے اور اس کے مقابل پر محمد کا نام مظہر جلال ہے۔ 2 نام ہیں آن وسلم کے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں محمد میں سر محبوبیت ہے، یعنی جو محمد کا نام ہے اس میں محبوب ہونے کا راز مخفی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں آپ، کیونکہ جامع محمد ہے اور کمال درجہ کی خوبصورتی اور جامع المحمد ہونا جلال اور کبریائی کو چاہتا ہے۔ سب تعریفوں کا مجموعہ ہیں آپ، اور سب تعریفوں کا مجموعہ اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا جلال بھی آپ پر ظاہر ہو اور آپ اس کا اظہار بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کو بلند مقام دیا وہ بلند مقام بھی آپ کا اظہار ہو۔ لیکن اس میں احمد میں سر عاشقیت ہے، عاشقی کا رنگ پوشیدہ ہے، کیونکہ حامدیت کو انکسار اور عشقی تذلل اور فروتنی لازم ہے۔ اسی کا نام جمالی حالت ہے۔ احمد کا نام جمالی حالت اس لیے ہے کہ اس میں عشق پایا جاتا ہے، اور یہ حالت فروتنی کو چاہتی ہے، عاجزی کو چاہتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شان محبوبیت بھی تھی جس کا اسم محمد مقتضی تھا، اس میں محمد مقتضی تھا، یعنی محمد کا نام اسی بات کا تقاضا کرتا تھا جو آپ محبوب تھے خدا تعالیٰ کے، کیونکہ محمد ہونا یعنی جمیع محمد ہونا شان محبوبیت پیدا کرتا تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں شان محبیت بھی تھی جس کا اسم احمد مقتضی تھا، یعنی اسم جو نام ہے احمد اس کا یہ تقاضا تھا کہ آپ میں محبت کرنے کی صلاحیت بھی ہو، کیونکہ حامد کے لیے محب ہونا ضروری ہے۔ ہر ایک شخص کسی کی سچی اور کامل تعریف تبھی کرتا ہے جب کہ اس کا محب بلکہ عاشق ہو، اور عاشق اور محب ہونے کے لیے فروتنی لازمی ہے۔ کسی کا عاشق ہونے کے لیے عاجزی دکھانا ضروری ہے، روپ ڈال کے عشق نہیں ظاہر ہوتا، اور یہی جمالی حالت ہے
جو حقیقت احمدیہ کو لازم پڑی ہوئی ہے۔ محبوبیت جو اس میں محمد میں مخفی تھی، صحابہ کے ذریعے سے ظہور میں آئی، اور جو لوگ حد تک کرنے والے اور گردن کش تھے، محبوب الہی ہونے کی جلال نے ان کی سرکوبی کی۔ آپ اللہ کے محبوب تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر جلال بھی دکھایا، اور صحابہ کے ذریعے سے وہ جلال دکھایا اور دشمنوں کو پارا پارا کیا۔ پھر اس کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں ایک سر یہ ہے کہ محمد اور احمد جو دو نام ہیں، ان میں دو جدا جدا کمال ہیں۔ محمد کا نام جلال اور کبریائی کو چاہتا ہے، جو نہایت درجہ تعریف کیا گیا ہے، اور اس میں ایک معشوقانہ رنگ ہے، کیونکہ معشوق کی تعریف کی جاتی ہے، بس اس میں جلالی رنگ ہونا ضروری ہے۔ مگر احمد کا نام اپنے اندر عاشقانہ رنگ رکھتا ہے، کیونکہ تعریف کرنا عاشق کا کام ہے، وہ اپنے محبوب و معشوق کی تعریف کرتا رہتا ہے۔ اس لیے جیسے محمد محبوبانہ شان میں جلال اور کبریائی کو چاہتا ہے، اسی طرح پر احمد عاشقانہ شان میں ہو کر غربت اور انکساری کو چاہتا ہے۔ یہ جو دوسرا نام احمد ہے، عاجزی اور انکساری کا وصف سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس میں ایک سر یہ تھا کہ آپ کی زندگی کی تقسیم دو حصوں پر کر دی گئی۔ دو حصے تھے آپ کی زندگی کے، ایک تو مکی زندگی تھی جو 13 سال کے زمانے کی تھی، اور دوسرے وہ زندگی ہے جو مدنی زندگی ہے، اور وہ 10 برس کی ہے۔ مکے کی زندگی میں اس میں احمد کی تجلی تھی۔ اس وقت آپ کے دن رات خدا تعالیٰ کے حضور گریہ و بکا اور طلب استعانت اور دعا میں گزرتے تھے۔ عاجزی اور انکساری کا انتہا سے تعلق تھا، گو بات کا بھی یہی حال ہے، لیکن یہاں صرف یہی صفت ظاہر ہو رہی تھی۔ اگر کوئی شخص آپ کی اس زندگی کے بسر اوقات پر پوری اطلاع رکھتا ہو تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ جو تضرع اور زاری آپ نے اس مکی زندگی میں کی ہے، وہ کبھی کسی عاشق نے اپنے محبوب و معشوق کی تلاش میں کبھی نہیں کی اور نہ کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں جس طرح فنا ہو کر وہاں اظہار ہوا، اس کی مثال آپ دے رہے ہیں۔ گو آپ کی ساری زندگی اس بات سے بھری پڑی ہے، لیکن خاص طور پر اس زمانے کی بات ہے۔ پھر آپ کی تضرع اپنے لیے نہ تھی، بلکہ یہ تضرع دنیا کی حالت کی پوری واقفیت کی وجہ سے تھی۔ خدا پرستی کا نام و نشان چونکہ مٹ چکا تھا، اور آپ کی روح اور خمیر میں اللہ تعالیٰ میں ایمان رکھ کر ایک لذت اور سرور آ چکا تھا، اور فطرتاً دنیا کو اس لذت اور محبت سے سرشار کرنا چاہتے تھے۔ ادھر دنیا کی حالت کو دیکھتے تھے تو ان کی استعدادیں اور فطرتیں عجیب طرز پر واقع ہو چکی تھیں، اور بڑے مشکلات اور مصائب کا سامنا تھا۔ غرض دنیا کی اس حالت پر آپ گریہ وزاری کرتے تھے، اور یہاں تک کرتے تھے کہ قریب تھا کہ جان نکل جاتی۔ اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا اللہ کا باقی النفس کا اللہ یکون مومنین، شاید تو اپنی جان کو ہلاک میں ڈال دے گا کہ وہ کیوں نہیں مومن ہوتے۔ یہ آپ کی متضرانہ زندگی تھی، اور اس میں احمد کا ظہور تھا۔ اس وقت آپ ایک عظیم الشان توجہ میں پڑے ہوئے تھے۔ اس توجہ کا ظہور مدنی زندگی اور اس میں محمد کی تجلی کے وقت ہوا، جیسا کہ اس آیت سے پتہ لگتا ہے۔ پہلا زمانہ تھا وہ احمد کی زندگی تھی، اب مدینہ میں آ گئے تو محمد کی تجلی کو ظاہر ہوئی، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، صحابہ کے ذریعے سے بھی دشمنوں کو فنا کیا۔ یہاں فرماتے ہیں کہ اس کا تجلی کا وقت ہوا، جیسا کہ اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ وَاسْتَفْتَحُ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے فتح کے لیے دعا کی، اور ہر ایک سرکش اور حق کا دشمن ناکام و نامراد ہو گیا۔ مدینہ میں آ کر پھر جو دشمن نے سختی کی تو وہاں پھر جلوہ محمد ظاہر ہوا، اور پھر ہر دشمن تباہ و برباد ہو گیا۔ وَاسْتَفْتَحُ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اللہ تعالیٰ سے مانگا، فتح مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر دشمن پر فتح عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دشمنوں کو تباہ و برباد کیا۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک جگہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جس قدر بعض مقامات پر فروتنی اور انکساری میں کمال پر پہنچی ہوئی نظر آتی ہے، وہاں معلوم ہوتا ہے کہ اسی قدر آپ روح القدس کی تائید اور روشنی سے مؤید اور منور ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی اور فعلی حالت سے دکھایا ہے، یہاں تک کہ آپ کے انوار و برکات کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ عبدالآباد تک اسی کا نمونہ اور ذیل نظر آتا ہے، ہمیشہ یہ نمونہ نظر آئے گا۔
چنانچہ اس زمانے میں بھی جو کچھ خدا تعالیٰ کا فیض اور فضل نازل ہو رہا ہے وہ آپ ہی کی اطاعت اور آپ ہی کی اتباع سے ملتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں اور اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ کوئی شخص حقیقی نیکی کرنے والا اور خدا تعالیٰ کی رضا کو پانے والا نہیں ٹھہر سکتا اور ان انعام و برکات اور معارف اور حقائق اور کشوف سے بہرہور نہیں ہو سکتا جو اعلیٰ درجہ کے تزکیہ نفس پر ملتے ہیں، جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھویا نہ جائے، اور اس کا ثبوت خود خدا تعالیٰ کے کلام سے ملتا ہے۔ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو کہہ دے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور خدا تعالیٰ کے اس دعوے کی عملی اور زندہ دلیل میں ہوں۔ ہم فرماتے ہیں کہ اس کی عملی دلیل میں ہوں، میں نے محبت کرتا ہوں آپ وسلم سے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل مجھ پر نازل ہو رہے ہیں۔ ان نشانات کے ساتھ جو خدا تعالیٰ کے محبوبوں اور ولیوں کے قرآن شریف میں مقرر ہیں، مجھے شناخت کرو۔ غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کمال جہاں تک ہے کہ اگر کوئی بڑھیا بھی آپ کا ہاتھ پکڑتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور اس کی باتوں کو نہایت توجہ سے سنتے، اور جب تک کہ وہ خود آپ کو نہ چھوڑتی آپ نہ چھوڑتے تھے۔ ایک روایت میں آپ کی عاجزی اور سادگی کا ذکر اس طرح ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت فرماتے، جنازے پہ تشریف لاتے اور گدھے پر سوار ہو جاتے، معمولی سواری بھی ہوتی، سوار ہو جاتے، اور غلام کی دعوت قبول فرماتے۔ اور بنو قریظہ کے دن آپ گدھے پر سوار تھے جس کی لگام کھجور کی چھال کی رسی کی تھی اور اس پر کھجور کی چھال کی زین تھی، یعنی بہت معمولی جیسی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عثمان نے ایک خطبہ میں بیان کیا کہ اللہ کی قسم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں بھی اور حضر میں بھی معیت حاصل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیماروں کی عیادت کرتے تھے، ہمارے جنازوں کے ساتھ جاتے تھے، ہر جگہ ہر کام میں ہمارے ساتھ رہے وہ۔ اسی طرح حضرت وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے بکری کی ایک دستی یا پایا کھانے کی دعوت دی جائے تو میں اس دعوت کو ضرور قبول کروں، اور اگر بکری کی دستی یا پایا مجھے بطور ہدیہ بھیجا جائے تو میں اس کو ضرور لے لوں، یعنی معمولی سی چیز کی دعوت بھی ہو یا تحفہ ہو تو وہ بھی آپ قبول کرتے تھے۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو کی روٹی اور پرانی چربی کی دعوت پر مدعو کیا گیا، اور آپ نے اسے دعوت بڑی خوشی سے قبول کر لی۔ ایک روایت میں آپ کے سادہ کھانے کا ذکر یوں ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جو اس نے تیار کیا تھا۔ حضرت انس بن مالک کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی اس دعوت میں چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے روٹی اور شوربہ پیش کیا جس میں کدو کے قتلے اور گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ سالن جو تھا اس میں کدو اور گوشت کا تھا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پیالے کے ارد گرد سے جہاں کدو ہوتے لیتے، گوشت چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت انس کہتے تھے میں نے اس دن سے ہی کدو کھانا شروع کر دیا اور میں پسند کرنے لگا کدو۔ یہاں میں اپنے مہمانوں کے لیے بھی ایک بات کر دوں، یہ ان کے لیے بھی سبق ہے، کیونکہ نگر میں جلسے کے دنوں میں خاص طور پر بعض دفعہ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ ہمیں آلو گوشت میں صرف آلو نہیں ڈالنا ہے، صرف گوشت ہی ڈال کے دو۔ تو یہ جو اسوہ ہے آن علیہ وسلم کا، اس کو ہم ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں کہ کھانا تو حساب سے پکتا ہے، اس لیے جو ملے اس میں سے کھانا چاہیے، اور ہر سبزی یا گوشت جو بھی ملے اس کو پسند کر کے کھا لینا چاہیے۔ پھر جذبات کے خیال اور عاجزی کی ایک مثال ایک روایت سے یوں ملتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ پیالے میں شامل کیا، پھر فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اور اس پر توکل کرتے ہوئے کھاؤ۔ اسی طرح حضرت اسامہ بن زید نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہوئے، اس پر فضہ کی بنی ہوئی چادر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔
کوئی یہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن فضل بن عباس کو اپنے پیچھے اونٹنے کی پشت پر سوار کر لیا۔ اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو لوگ آپ کی زیارت کے لیے آئے۔ عاجزی کی وجہ سے آپ کا سر کجابے کو چھو رہا تھا۔ آپ لوگوں کے درمیان تھے۔ فتح اور مسلمانوں کی کثرت دیکھ کر آپ کی ریش مبارک عاجزی کی وجہ سے کجابے کو چھو رہی تھی یا قریب تھا کہ وہ چھو لے۔ آپ نے فرمایا اللہم ان العیش عیش الآخرہ، کہ اے اللہ یقیناً اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ عدل و انصاف اور انکسار اور تواضع کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ نے اپنے پیچھے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ کو سوار فرمایا ہوا تھا، حالانکہ قریش کے رؤساء اور بنو ہاشم کے بیٹے بھی موجود تھے۔ حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ الف جو خدا تعالیٰ کے خاص بندوں کو دیا جاتا ہے وہ انکسار کے رنگ میں ہوتا ہے، اور شیطان کا الف استکبار سے ملا ہوتا ہے، یعنی تکبر ہوتا ہے اس میں۔ دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو آپ نے اسی طرح اپنا سر جھکایا اور سجدہ کیا جس طرح پر ان مصائب اور مشکلات کے دنوں میں سر جھکاتے اور سجدے کرتے تھے۔ جب اسی مکے میں آپ کی ہر طرح سے مخالفت کی جاتی تھی اور دکھ دیا جاتا تھا، جب آپ نے دیکھا کہ میں کس حالت میں یہاں سے گیا تھا اور کس حالت میں اب آیا ہوں تو آپ کا دل خدا کے شکر سے بھر گیا اور آپ نے سجدہ کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ غزوہ بدر کے دن ہم میں سے ہر تین آدمیوں کے لیے ایک اونٹ مقرر تھا۔ حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری پیدل چلنے کی آئی تو یہ دونوں حضرات کہنے لگے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پیدل چلتے ہیں، آپ سوار رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں پیدل چلنے میں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور نہ ہی میں تم دونوں سے اجر کے معاملے میں مستغنی ہوں۔ ایک روایت میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ نے ایک بکری بطور کھانے کے تیار کرنے کا حکم دیا۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذبح کرنا میرے ذمہ ہے۔ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ اس کی کھال اتارنا میرے ذمہ ہے۔ ایک اور نے کہا یا رسول اللہ اس کا پکانا میرے ذمہ ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایندھن جمع کرنا میرے ذمہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تم کافی ہو، لیکن میں نہیں چاہتا، میں جانتا ہوں کہ تم کافی ہو، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم میں ممتاز رہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ناپسند کرتا ہے وہ اپنے ساتھیوں میں نمایاں نظر آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے اور ایندھن جمع کرنے لگے۔ کوئی ایسا موقع نہیں آتا تھا جہاں آپ نے اپنی عاجزی کا نمایاں اظہار نہ فرمایا ہو۔ ایک روایت میں اسود نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنے گھر والوں کے کام کاج میں رہتے تھے، یعنی ان کے کاموں میں مدد دیا کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ بس یہ ان مردوں کے لیے بھی سبق ہے جو گھر کے کام کاج سے بالکل انکاری ہو جاتے ہیں اور بیویوں کو بھی شکایت ہوتی ہے اور شکایت کا موقع ملتا ہے۔ ہشام بن عروہ اسی طرح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کوئی کام کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے کی مرمت کر لیتے تھے، اپنا کپڑا سی لیتے تھے اور اپنے گھر میں اسی طرح کام کرتے تھے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھر میں کام کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ صحابہ بھی اپنے گھر کے کاموں میں اپنے بیویوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے آپ کے اسوے کو دیکھ کے، لیکن یہ بھی واضح ہو کہ گھر کے کام کی اصل ذمہ داری بیویوں کی ہے، اور یہ بات سن کے یہ نہ سمجھیں کہ وہ اپنے فرض سے فارغ ہو گئی، لیکن مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کا ہاتھ بٹائیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، قاسم سے روایت ہے، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ تو انہوں نے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اپنے کپڑے خود جھاڑتے تھے، اپنی بکری خود دھوتے تھے اور اپنا کام خود سر انجام دیتے تھے۔ ایک روایت ہے حضرت ابو درداء
ابو بردہ سے، جو پہلے بھی اس کی ملتی جلتی روایتیں بیان ہوئی ہیں، اس میں اس کے علاوہ یہ ذکر ملتا ہے کہ آپ اون کا لباس پہنتے تھے، مویشیوں کو باندھ لیتے تھے، اور مہمان کی خبرگیری کے لیے خود تشریف لے جاتے تھے، مہمان نوازی خود کرتے تھے، اور ہر قسم کا لباس چاہے موٹا کھردرا بھی ہو آپ پہن لیا کرتے تھے، کوئی قسم کا وہ نہیں تھا، سادہ لباس تھا آپ کا۔ حضرت عامر بن ربیعہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا، اس دوران آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، تو میں آپ کا جوتا لے کر اسے ٹھیک کرنے لگا۔ آپ نے میرے ہاتھ سے وہ جوتا واپس لے لیا اور فرمایا یہ ترجیحی سلوک ہے، اور مجھے ترجیحی سلوک پسند نہیں۔ حسنہ بن خالد اور سوا بن خالد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دیوار یا اپنے کسی مکان کی مرمت میں مصروف تھے، ہاتھ سے اپنے گھر کا کام کر رہے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں تفصیل ہے مسجد نبوی کی تعمیر کی، کہ جب آپ کی اونٹنی وہاں جا کے ٹھہر گئی جہاں 2 لڑکوں کی زمین تھی، آپ نے فرمایا یہ جگہ ہمارے لیے مناسب ہے، اور پھر آپ نے ان لڑکوں کو باوجود ان کے انکار کرنے کے ان کو اس کی زمین کی قیمت بھی ادا کی، اور پھر مسجد جب بنانے کا معاملہ شروع ہوا تو لوگوں کے ساتھ آپ مل گئے اور انٹرڈ ہونے لگے، جو کام تھا مسجد کی تعمیر کا اس میں بھی آپ نے حصہ لیا۔ اسی طرح حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کے روز دیکھا، آپ مٹی ڈھو رہے تھے، حالت یہ تھی کہ مٹی نے آپ کے سینے کے بالوں کو چھپا رکھا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن ابی طلحہ کو لے کر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھٹی دی۔ میں نے آپ کو پایا کہ آپ کے ہاتھ میں داغ دینے کا، آپ اس کو گھٹی دیں، یعنی بچہ پیدا ہوا تھا، شہد کی گھٹی دینے کے لیے لے گئے شروع میں چٹانے کے لیے۔ اس وقت آپ کام کر رہے تھے، ہاتھ میں داغ لگانا جو جسموں پر جانوروں کے داغ لگاتے ہیں تاکہ نمبر لگ جائیں، وہ آلہ تھا، اور آپ صدقے کے اونٹوں کو داغ لگا رہے تھے۔ ہر کام یہ تھا کہ جہاں موقع ملے کرنے والا وہ کر سکیں، بجائے اس کے کہ مددگاروں کو بلائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت امامہ بالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ عصا کا سہارا لیے ہوئے تھے، ہم نے جب آپ کو دیکھا ہم کھڑے ہو گئے، اس پر آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو جیسے اہل فارس اپنے بڑوں کے لیے کھڑے کرتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا اللہم اغفر لنا ورحمنا ورضا عنا وتقبل منا وادخلنا الجنۃ ونجنا من النار واصلح لنا شاننا کلہ۔ اے اللہ ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما اور ہم سے راضی ہو جا، اور ہم سے قبول فرما اور ہمیں جنت میں داخل فرما، اور ہمیں آگ سے بچا اور ہمارے سارے کام ٹھیک کر دے۔ راوی نے کہا تو گویا ہم نے یہ پسند کیا کہ آپ ہمیں اور زیادہ دعا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے تمہارے لیے تمام باتیں جمع نہیں کر دیں؟ یعنی بڑی جامع دعا ہے، اس کو کیا کرو۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ کے انکسار کی یہ حالت تھی کہ آپ اپنے آنے پر لوگوں کو کھڑے ہونے سے منع فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے یہ تو ایرانیوں کا رواج ہے، میں بادشاہ نہیں ہوں بلکہ خدا تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاجزی کے وہ معیار تھے جن کی مثال کہیں اور نہیں ملتی، اور یہی وہ اسوہ ہے جس پر چلنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے بنیں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپ کے اسوے کی روشنی میں ہمیں نصیحت کرتے ہوئے کہ میرے نزدیک پاک ہونے کا یہ عمدہ طریق ہے، اور ممکن نہیں کہ اس سے بہتر کوئی اور طریق مل سکے کہ انسان کسی قسم کا تکبر اور فخر نہ کرے، نہ علمی، نہ خاندانی، نہ مالی۔ جب خدا تعالیٰ کسی کو آنکھ عطا کرتا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ ہر ایک روشنی جو ان ظلمتوں سے نجات دے سکتی ہے وہ آسمان سے ہی آتی ہے، اور انسان ہر وقت
آسمانی روشنی کا محتاج ہے۔ آنکھ بھی دیکھ نہیں سکتی جب تک سورج کی روشنی جو آسمان سے آتی ہے نہ آئے۔ اسی طرح باطنی روشنی جو ہر ایک قسم کی ظلمت کو دور کرتی ہے اور اس کے بجائے تقوی اور طہارت کا نور پیدا کرتی ہے، آسمان ہی سے آتی ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ انسان کا تقوی، ایمان، عبادت، طہارت سب کچھ آسمان سے آتا ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے۔ وہ چاہے تو اس کو قائم کرے اور چاہے تو دور کر دے۔ بس سچی معرفت اسی کا نام ہے کہ انسان اپنے نفس کو مصلوب اور لاشے سمجھے اور آستانہ الوہیت پر گر کر انکسار اور عجز کے ساتھ خدا تعالیٰ کے فضل کو طلب کرے اور اس نور معرفت کو مانگے جو جذبات نفس کو جلا دیتا ہے اور اندر ایک روشنی اور نیکیوں کے لیے قوت اور حرارت پیدا کرتا ہے۔ پھر اگر اس کے فضل سے اس کو حصہ مل جاوے اور کسی وقت کسی قسم کا بست اور شرح صدر حاصل ہو جاوے تو اس پر تکبر اور ناز نہ کرے، بلکہ اس کی فروتنی اور انکسار میں اور بھی ترقی ہو، کیونکہ جس قدر وہ اپنے آپ کو لاشے سمجھے گا اسی قدر کیفیات اور انوار خدا تعالیٰ سے اور کیفیات اور انوار خدا تعالیٰ سے اتریں گے جو اس کی روشنی اور قوت پہنچائیں گے، جو اس کو روشنی اور قوت پہنچائیں گے۔ اگر انسان یہ عقیدہ رکھے گا تو امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی اخلاقی حالت عمدہ ہو جائے گی۔ دنیا میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا بھی تکبر ہے اور یہی حالت بنا دیتا ہے۔ پھر انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ دوسرے پر لعنت کرتا ہے اور اسے حقیقت سمجھتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا انسان جو ایک عاجز مخلوق ہے اپنے تئیں شامت اعمال سے بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ کبر اور رعونت اس میں آ جاتی ہے۔ اللہ کی راہ میں جب تک انسان اپنے آپ کو سب سے چھوٹا نہ سمجھے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ کبیر، بھگت کبیر ایک ہندوستان میں شاعر تھے، صوفی شاعر، ان کہتے ہیں کبیر نے سچ کہا ہے کہ بھلا ہوا ہم نیچ بھلے ہر کو کیا سلام، جے ہوتے گھر اونچ کے ملتا کہاں بھگوان۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم چھوٹے گھر میں پیدا ہوئے، اگر عالی خاندان میں پیدا ہوتے تو خدا نہ ملتا۔ جب لوگ اپنی اعلیٰ ذات پر فخر کرتے تو کبیر اپنی ذات پہ جو کپڑے بننے والے تھے، بافندہ تھے، اس پر نظر کر کے شکر کرتا تھا۔ بس انسان کو چاہیے کہ ہر دم اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کیسا ہیچ ہوں، میری کیا ہستی ہے۔ ہر ایک انسان خواہ کتنا ہی عالم عالی نسب ہو، مگر جب وہ اپنے آپ کو دیکھے گا بہر نہج وہ کسی نہ کسی پہلو میں بشرطے کہ آنکھیں رکھتا ہو، تمام کائنات سے اپنے آپ کو ضرور بضرور ناقابل و ہیچ جان لے گا۔ انسان جب تک ایک غریب و بےکس بڑھیا کے ساتھ وہ اخلاق نہ برتے جو ایک اعلیٰ نسب عالی جا انسان کے ساتھ برتتا ہے یا برتنے چاہیے، اور ہر ایک طرح کے غرور اور رعونت اور کبر سے اپنے آپ کو نہ بچاوے، وہ ہرگز خدا تعالیٰ کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کو پانا ہے تو عاجزی ضروری شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی کی حقیقت کو سمجھنے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر کو ہمیشہ سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر